بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بی ایس سی فورتھ ایئر کا یہ ڈیٹا بیس کا پارٹ ہے. چیپٹر 9 سے سٹارٹ کر رہا ہوں. کنکرنسی اینڈ سیکیورٹی. تو کنکرنسی اینڈ سیکیورٹی سٹارٹ کرتے ہیں. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں چیپٹر 9 ہے اور کنکرنسی اینڈ سیکیورٹی کا چیپٹر. اس میں دیکھتے ہیں پہلے ٹرانزیکشن کیا چیز ہوتی ہے. پہلے تو جنرل ویو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹرانزیکشن کو اٹیمپٹ کیسے کیا جائے کہ کیا چیز ہے ٹرانزیکشن. تو ٹرانزیکشن ریکارڈ کے اندر چینج کا نام ہے. کسی قسم کی جب چینج کمپلیٹ پروسیس میں آ جائے تو اس کو ٹرانزیکشن کہتے ہیں. اگر ڈیفینیشن ریفرنس میں جائیں تو پھر ٹرانزیکشن کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. تو ان میں وہ کہتا ہے اے ٹرانزیکشن از ڈیفائنڈ ایز اے لاجیکل یونٹ آف ورک. ان کے لاجیکل یونٹ ہم کس کو کہتے ہیں کہ جو کسی فارمولے کے تحت کسی رول کے تحت کام کیا جائے. لاجیکل یونٹ آف ورک. ٹھیک ہے. جب یونٹ کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ کام ہو جاتے ہیں. اٹ کنسسٹ آف ون اور مور آپریشن آن اے ڈیٹا بیس. ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ آپریشن بھی ہو سکتے ہیں. دیٹ مسٹ بی کمپلیٹڈ ٹوگیدر. جو اکٹھے کمپلیٹ ہونے چاہیے. سو دیٹ دا ڈیٹا بیس ریمین ان اے کنسسٹنٹ اسٹیٹ. جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تمام پروسیس ٹھیک سے ہو جائیں تو وہ ڈیٹا بیس کنسسٹنسی شو کرتا ہے, کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. اے ٹرانزیکشن مسٹ آئیدر کمپلیٹلی سکسیسفل اور فیل. اب کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ٹرانزیکشن کو ہم کہیں یہ 50% کمپلیٹ ہو گئی ہے اور 50% پاسٹ ہو گئی ہے یا فیل ہو گئی ہے. ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ یہاں تو وہ کمپلیٹلی ڈن ہو جائے گی تو یہاں یہ ہے کہ فیلئر کی ایریا میں چلی جائے گی. ٹرانزیکشن میں اگر ہم تھوڑی سی بک ڈیٹیل میں جائیں کہ وہاں پہ اس نے کس طرح سے اس کی اگزامپل بھی ایک شیئر کی ہے. کافی اچھا ٹیکس اس میں لکھا ہوا ہے ایکسپلینیشن کا. ٹرانزیکشن میں اوورال ڈیفینیشن کے بعد آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایکسپلینیشن کے لیے اگزامپل کوڈ کی جا سکتی ہے. تو اس نے کس طرح سے یہ بھی بہت اچھی ڈیفائننگ کہتا ہے. سپوز دا انفارمیشن آف دا اسٹاک از اسٹورڈ ان دا ڈیٹا بیس. جیسے کسی شاپ میں کہہ لیں, مارٹ میں کہہ لیں, ان کے اسٹاک کی ڈیٹیل ادھر اسٹور ہوتی ہے. دا ڈیٹا بیس اسٹور ٹو تھنگس, سولڈ لسٹ اینڈ کوانٹٹی. یہ ڈیٹا بیس کے اندر کیا چیزیں لکھی گئی ہوتی ہیں کہ کون سی چیزیں سیل کر دی گئی ہیں اور ان کی کوانٹٹی کیا ہے. When an item is sold to the customer, جب کسٹمر کو کوئی آئٹم سولڈ کر دیا جائے, بیچ دیا جائے, it is added to the sold side list. This is one operation on the database. جو ظاہری بات ہے کسی ایک سائڈ پہ آپ ایڈ کر رہے ہیں تو وہ ون سائڈڈ کہلائے گا. However, the quantity of the sold item must also be subtracted from the item currently in the stock. ظاہری بات ہے جیسے ہی آپ کوئی چیز سولڈ کرتے ہیں اس کی کوانٹٹی آپ کی اسٹاک سے آؤٹ ہو جاتی ہے. آؤٹ ہوگی تو سبٹریکٹ لازمن کرنا پڑے گا. اف دا بوتھ اسٹیپس آر ناٹ کمپلیٹڈ ٹوگیدر, اگر یہ دونوں اسٹیپس کمپلیٹ نہ ہوں سیم ٹائم پہ, دا ڈیٹا بیس ول بی ان دا انکنسسٹنٹ اسٹیٹ. ٹھیک ہے. ڈیفینیشن میں وہ کہتا تھا کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ہوتی ہے. کس صورت میں کہ جب کمپلیٹ ہو جائیں. تو یہ اگر کمپلیٹ نہیں ہے تو کس میں انکنسسٹنٹ. دا کوانٹٹی آف آئٹم ان دا اسٹاک ول بی رانگ اف دا آئٹم آر سولڈ بٹ ناٹ سبٹریکٹڈ فرام آئٹم ان دا اسٹاک. وہ کہتا ہے کہ ڈیٹا بیس کا اسٹاک اس وقت تک غلط فگر شو کرے گا جب تک کہ آپ نے پہلے جو بھی ٹرانزیکشن کی ہے مین کے کوئی چیز سولڈ کی ہے تو وہ اسٹاک سے مائنس ہو جانی چاہیے. اگر مائنس نہیں ہوئی تو پھر ظاہری بات ہے اسٹاک کا فگر غلط ہے, مال چلا گیا لیکن مائنس نہیں کیا گیا. دا کوانٹٹی ول بی رانگ اف دا آئٹم آر سبٹریکٹڈ فرام آئٹم ان دا اسٹاک بٹ ناٹ سولڈ. اور یہ بھی غلط ہے کہ ابھی بیچا نہیں گیا لیکن اسٹاک سے پہلے ہی مائنس کر دیا جائے.
Both of these operations together make up a single transaction and both must completely successful or both must fail. यहाँ ऐसा है कि दोनों प्रोसेस होने के बाद या तो ट्रांजैक्शन ठीक है तो यहाँ वो फेलियर स्टेट में चली जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कहता है ए ट्रांजैक्शन इज कमिटेड. ये हमारे पास कमिटेड और रोल बैक का एरिया है. कमिटेड किस चीज को कहते हैं और रोल बैक किसको कहते हैं. कहता है ट्रांजैक्शन इज कमिटेड इफ इट इज कंप्लीटली सक्सेसफुल. मीन के टेक्निकली हम ये नहीं कहते कि सक्सेसफुल डन हो गई है, हम कहते हैं कमिटेड है. मीन के शॉर्ट वर्ड के अंदर वो चीज क्लियर कर देते हैं. एंड चेंज इन द डाटा इफ इट फेल, अगर ऐसा हो जाए फेल हो जाए एंड लीव्स द डाटा अनचेंज और कोई डाटा चेंज ना हो, इट इज सेड टू बी ट्रांजैक्शन हैज बीन रोल्ड बैक. और अगर कोई चेंज नहीं आई और ट्रांजैक्शन खत्म हो गई है या वापस चली गई है तो इसको रोल बैक का नाम दिया जाता है. जैसे डन करने से कमिटेड है और अनडन की सूरत में क्या चीज है, रोल बैक. इट मीन्स दैट द रोल बैक इज यूज्ड टू undo the work done in the current transaction. और ज़ाहिर बात है कि ऐसा ही है कि जब ट्रांजैक्शन ने किसी फिगर के अंदर चेंज नहीं की तो फिर ज़ाहिर बात है वो रोल बैक होगी. नेक्स्ट देखें, इसी में हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज हैं. एब्रीवेशन ACID भी यूज़ किया जाता है. ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर पहले एटॉमिक यूनिट की बात आ जाती है, एटॉमिसिटी. A transaction must be and the atomic unit of work. ज़ाहिर बात है इसमें इसी तरह से है कि ट्रांजैक्शन होती ही एक यूनिट ऑफ वर्क है. जैसे प्रीवियस हमने एग्जांपल में पढ़ा कि कोई चीज़ ऐसी है कि बेच दी गई है, एक तो स्टॉक से माइनस होनी चाहिए, दूसरा ये है कि उधर सेल आइटम के अंदर आप ऐड हो जानी चाहिए. यहाँ पे भी देखें इसकी डेफिनेशन के अंदर कहता है ट्रांजैक्शन a transaction must be an atomic unit of work. A transaction must completely success or completely fail. If any statement in the transaction fail, the entire transaction fail completely. कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम कहते हैं कि ये थोड़ी सी हो गई है, ये थोड़ी सी ट्रांजैक्शन रह गई है या कुछ. वो यूनिट ऑफ वर्क है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हुआ. When a transaction is executed successfully, इट इज सेड टू बी कमिटेड. जैसे ही ट्रांजैक्शन हमारे पास हो गई तो उसको हम कमिटेड कहते हैं. ये हमने कमिटेड और रोल बैक की पहले डेफिनेशन अलग अलग पढ़ी है, आई मीन के एक हेड के अंदर. अब वो बता रहा है कि ये क्या चीज़ हो रही है. दोबारा वही चीज़ ज़ाहिर बात है कमिटेड का बताएगा कि जब सक्सेसफुल हो गई. इन केस ऑफ फेलियर ऑफ दैट स्टेटमेंट, ऑल प्रीवियस सक्सेसफुल स्टेटमेंट इन द ट्रांजैक्शन आर रोल बैक आर रिट्रीव टू द प्रीवियस स्टेट ऑफ द कंसिस्टेंसी. वो कहता है जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा और डेटाबेस उसी स्टेट में चला जाएगा जिस स्टेट में पहले था, कंसिस्टेंट वे से. एन इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन डज नॉट टेक प्लेस. और इनकम्प्लीट कभी भी शो नहीं होगी और ना ही उसका कोई प्रोसेस कंप्लीशन में जाएगा. फिर हमारे पास आ जाता है अगला इसमें कंसिस्टेंसी. एक जैसी परफॉर्मेंस को भी कहते हैं. ए ट्रांजैक्शन मस्ट लीव द डाटा इन ए कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर द कंप्लीशन. कंप्लीशन के बाद ज़ाहिर बात है वो किस में चला जाता है, कंसिस्टेंट स्टेट के अंदर. देन वो क्या कहता है, फॉर एग्जांपल इफ ए बैंक डेटाबेस मनी शुड नेवर बी क्रिएटेड और डिलीटेड विदाउट एनी अप्रोप्रिएट डिपॉजिट और द विड्रॉल. कभी भी बैंक ट्रांजैक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता कि किसी अकाउंट में खुद से अमाउंट ऐड हो जाए या खुद से उसमें से माइनस हो जाए, बल्कि जब तक वो कोई ट्रांजैक्शन डन ना हो उस वक़्त से काम नहीं आएगा. देन हमारे पास आइसोलेशन का एरिया आ जाता है. क्या है, ऑल ट्रांजैक्शन इज ऑल ट्रांजैक्शन that modify the data are isolated from each other. They do not access the same data at the same time. एक वक्त के अंदर एक डाटा जो दूसरे यूनिट ऑफ वर्क के साथ अटैच हो
تو وہ پاسبل نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے کو ایکسیس مل سکے تاکہ وہ اس میں کوئی چینج کر سکے. تو یہ ایکسیس اس وقت روک دی جاتی ہے اور صرف ایک پرسن جس نے ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کیا ہو اس کو ایکسیس مل جاتی. ٹرانزیکشن مسٹ ہیو نو ڈیپینڈنسی or effect on the other transaction. A modified transaction can access the data only before or after another transaction is completed. اب وہ کہتا ہے کہ موڈیفائی جو بھی ہیں ایکسیس کیا گیا ڈیٹا ہو only before and after another transaction. کس طرح سے؟ دوبارہ اسی کو یہ تھرڈ رو سے دیکھیں. ٹرانزیکشن مسٹ ہیو نو ڈیپینڈنسی. ایک تو ٹرانزیکشن کسی چیز پہ کی ڈیپینڈنسی والا معاملہ نہیں، افیکٹ آن دا ٹرانزیکشن. اور دوسرا وہ ٹرانزیکشن کی بات کرتا ہے، کہتا ہے موڈیفائنگ ٹرانزیکشن کین ایکسیس دا ڈیٹا. اگر کسی میں چینج آیا ہے تو وہ ڈیٹا ایکسیس کر سکتا ہے اونلی بفور، پہلے اور آفٹر، اور بعد میں بھی. another transaction is completed. ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ٹرانزیکشن کے ڈیورنگ دا ٹرانزیکشن یہ چیزیں ایکسیسیبل نہیں ہوتی. اس کی آسان سی ایگزامپل بتاتا ہوں. ایک بینک میں جوائنٹ اکاؤنٹ ہو، دو بندے ظاہری بات ہے جوائنٹ اکاؤنٹ میں آئیں گے کم سے کم. اب دونوں کے پاس اے ٹی ایم آ گیا. اب ایک مشین پہ کھڑا ہو جائے، دوسرا دوسری پہ کھڑا ہو جائے، تو پاسبل نہیں ہے کہ دونوں اپنے اکاؤنٹ کو سیم، ایون کہ وہ موبائل پہ کنیکٹڈ ہوں کہ ابھی وہ لاگ ان ہو جاؤ. پاسبل ہی نہیں ہے کہ ڈیٹا بیس الاؤ کرے کہ دونوں ایک ہی وقت میں لاگ ان ہو جائیں اور دونوں ٹرانزیکشن کر سکیں. ٹھیک ہے، تو وہ کسی ایک کو موڈیفائی کرنے دے گا، دوسرے کو بیزی کر دے گا. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیوریبلٹی کا نام. ڈیوریبلٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈیوریبلٹی کہتے ہیں دا ڈیوریبلٹی مینس دیٹ دا موڈیفکیشن میڈ بائی دا ٹرانزیکشن آر پرماننٹ اینڈ دا پریزنٹ. If the system is crashed or the rebooted, data should be granted to be completed when the computer restart. اگر ایسا ہے کہ ڈیوریبل ہم اس چیز کو کہتے ہیں کا نام ہوتا ہے جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے، جو پائیدار ہو، کچھ اس طرح کا معاملہ آ جائے. وہ کہتا ہے کہ اگر ٹرانزیکشن آپ نے کوئی کر دی ہے تو ادھر سے کے بعد سسٹم کریش کر جائے، ری بوٹ ہو جائے، جس طرح سے مرضی، تو وہ ڈیٹا بیس میں چینج ہو گئی. لیکن اگر ایسا ہے کہ کوئی چیز رہتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ پھر اسٹارویشن کا شکار ہو سکتی ہے، یا اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں چلی جائے گی اور رول بیک والا معاملہ ہو جائے گا. میں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ آج کا پہلا لیکچر تھا اس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے 9 چیپٹر کا، تو یہ اس کو زیادہ ٹول نہ دوں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم مزید اس پہ بات کریں گے. بہت چھوٹا سا چیپٹر ہے اور اس میں سے چانسز رہتے ہیں کہ پیپر میں سے کوسچن آئے. اوکے جی اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ.